ہماری زبان میں مذکر مؤنث کا معاملہ ایسا گڈھب ہے کہ اس کا منطقی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ میں کھانے پینے کی چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ دہی ایک علاقے میں کھایا جاتا ہے اور دوسرے میں کھائی جاتی ہے، عام لفظوں کی بات کرتا ہوں۔ اسی چیز کو حقی صاحب نے ایک انتہائی لطیف طریقے سے ایک مضمون میں بیان کیا ہے۔ ایک لفظ درد اس مضمون کا عنوان ہے۔ میری چھوٹی سی بھتیجا تہمینہ نے ایک دن سوال کیا، چچا جان درد لڑکی ہوتی ہے یا لڑکا؟ میں نے کہا لڑکا۔ وہ بولی کیوں؟ میں نے کہا درد اٹھتی نہیں اٹھتا ہے، اور اچھی ہوتی نہیں اچھا ہوتا ہے۔ اس نے حجت کی کہ درد کو لڑکا کیوں کہتے ہیں؟ وہ شاید کہیں درد کو مؤنث بولتے سنائی تھی۔ میں نے کہا اس لیے کہ وہ شریر ہوتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ لڑکیاں تو شرارت نہیں کرتی، وہ تو تکلیف نہیں پہنچاتی، آرام پہنچاتی ہیں نا۔ وہ بولی مگر تکلیف تو لڑکی ہے اور آرام لڑکا۔ اس پر میں ذرا چکرایا، بات بنانے کو کہا بھائی بعض لڑکیاں بھی تو شریر ہوتی ہیں، آخر تو بس تکلیف ایک ایسی شریر لڑکی ہے، مگر دیکھو خوشی لڑکی ہے اور رنج لڑکا۔ اکثر اچھی اچھی چیزوں کو لڑکی ہی بنایا گیا ہے۔ اس پر وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی اچھا تو ان چیزوں کو لڑکا اور لڑکی کون بناتا ہے؟ میں نے کہا بولنے والوں نے بنایا ہے، جیسے اللہ میاں نے کسی کو لڑکا کسی کو لڑکی بنا کر بھیج دیا ہے۔ کہنے لگی وہ تو اس لیے بناتے ہیں کہ بڑے ہوں گے تو ان کا بیاہ ہو جائے گا، تو کیا درد اور تکلیف کا بھی بیاہ ہو سکتا ہے؟ اس کی منطق میرے لیے خاصی ٹیڑھی کھیر بن گئی تھی۔ پہلے تو میں فقط ہنس دیا ذرا مہلت لینے کے لیے کہ کوئی نکتہ سوجھے تو اس کو کچھ بتاؤں، کچھ نہ کچھ تو مجھے کہنا تھا۔ میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، جسمانی درد کا دلی تکلیف کے ساتھ جوڑ لگتا ہی ہے، دونوں ایک ہی ذات کے ہیں۔ تہمینہ پوچھنے لگی پھر کیا ان کے بچے بھی ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ضرور ہوتے ہیں، آہیں آنسو کراہیں سبکی سسکی۔ انہی کے بچے تو ہیں۔ آنسو کو شاعر لوگ شریر لڑکا ہی بتاتے رہے، آنسو ٹھہرتا نہیں، گھر سے نکل پڑتا ہے۔ وہ بولی ٹھہریے ٹھہریے، ایک آنسو کو چھوڑ کر یہ تو سب لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، آہیں کراہیں توبہ اف سسکی۔ میں نے کہا کیا مذائقہ ہے، ان کے لیے کوئی جہیز وغیرہ کا انتظام تو کرنا نہیں پڑتا۔ اب اس نے پوچھا کہ انہیں پہچانتے کیسے ہیں کہ کون لڑکی ہے اور کون لڑکا؟ میں نے کہا ایسے ہی جیسے آدمیوں کو، یعنی نام سے۔ اب کسی کا نام شاہدہ ہے تو وہ لڑکی ہے، اور شاہد ہے تو وہ لڑکا۔ شاہد کی طرح زاہد، قاصد، والد، مرشد، قائد سب لڑکے شمار ہوں گے۔ یہاں میں نے خود ہی اپنے آپ کو پھندے میں پھنسا لیا۔ وہ جھٹ بولی مگر قاعدہ تو لڑکا ہے، جب شاہدہ لڑکی ہے تو قاعدہ اور فائدہ لڑکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ شاہدہ تو آتی ہے اور قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اور فائدہ بھی ہوتی نہیں ہوتا ہے۔ میں پھر کھسیانی ہنسا، بولا دیکھو یہ ذرا زیادتی ہو گئی، مگر سنو قاعدہ کی جمع قواعد کو مؤنث بنا دیا ہے۔ وہ فوراً بولی قواعد بن جاتے ہیں یا بن جاتی ہیں؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ قواعد کو قاعدہ کے بدلے میں لڑکی بنایا گیا ہے۔ میں نے سنجیدگی قائم رکھنے کے لیے کہا مطلب یہ ہے کہ سن کر یا پڑھ کر اس کی آواز سے محسوس ہو جاتا ہے کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ اس نے اپنی چلائی، کہنے لگی مجھے تو درد لڑکی لگتی ہے۔ میں نے پیچھا چھڑانے کو کہا ہاں چلو تم یوں ہی بولا کرو، اور لوگ بھی بولتے ہیں، تم اکیلی نہیں ہو۔ مگر یاد رکھو کہ مذکر مؤنث کی کچھ واضح علامتیں بھی ہیں۔ مثلاً یہ پر ختم ہونے والے جتنے لفظ ہیں تم دیکھو گی مؤنث ہوں گے، اور الف پر ختم ہونے والے لفظ مذکر، جیسے امی ابا، نانا نانی، مرغی مرغا، کنگھی کنگھا، بکرا بکری، تمہاری چچی میں تمہارا چچا۔ تہمینہ پھر سوچ میں پڑ گئی، بے حد حجتی واقع ہوئی ہے۔
بولی تو بھائی کو بھائی کہنا تو غلط ہوگا، بھا کہا کروں اور آپا کو آپی؟ مگر یہ تو بڑی گڑبڑ کی بات ہے، کیا دھوبن کو دھوبی کہوں اور دھوبی کو دھوبا؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کے لیے کہا دیکھو بعض لفظوں میں جو آخر میں یہ آتی ہے یہ ان کے پیشے کو ظاہر کرتی ہے، جیسے دھوبی، درزی، نائی، قصائی، بساتی، کبابی۔ بولی تو یہ سب آپ کیا کہتے ہیں مؤنث ہیں، اور ماما آیا کیا کہتے ہیں مذکر، تو آیا آئی کہ آیا آیا؟ وہ پھندے پر پھندا ڈالتی جا رہی تھی، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا، میں نے کہا ابھی تمہیں یہ باتیں سمجھانا بہت مشکل ہے۔